اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ آج اپنے سامعین کی خدمت میں یہ گفتگو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کلمہ میں جو ہم علی جم ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ بہت سارے مومنین نے ٹیلی فون پہ بھی کہا، اور پھر خود بعض مومنین نے مل کر بھی بالمشافہ بھی یہی تقاضا کیا کہ اس پہ کچھ گفتگو کریں کہ علی جم ولی اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تو سمجھ آتی ہے، علی جم ولی اللہ جو کلمہ میں ہم پڑھتے ہیں یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے، تو اس عنوان سے کچھ گفتگو کریں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی سمجھ سے بالا تر یہ کیوں ہے۔ اگر آپ احادیث پڑھیں تو بالکل سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب کتابوں سے شغف نہیں ہوگا تو سمجھ بھی گھٹنا شروع ہو جائے گی، ظرف میں تنگی پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ مکتب اہل بیت کو پڑھیں تو آپ پر یہ چیزیں واضح ہونا، ظرف وسیع ہونا شروع ہو جائے گا، پاکیزہ ہوگا ظرف انشاءاللہ، تو مشکل نہیں ہوگی۔ میں اس سلسلے میں دو احادیث آپ کی خدمت میں صرف پیش کروں گا کہ ہم کلمہ میں علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی جم ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اگر اس کو دکھا سکیں، موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دوسری نہج البلاغہ ہے۔ اور اس نہج البلاغہ اس لیے کہہ رہا ہوں دوسری کہ اس میں جتنی کلام ہے یہ میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی کلام ہے، جس طرح نہج البلاغہ میں ساری کلام امیر المومنین کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی کلام ہے، یہاں میرے مولا کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ اس میں بعض احادیث ہیں جو میرے امام نے اپنے نانا جان سے بیان فرمائی ہیں، راوی خود امام ہے۔ اب ایسے راوی انکار تو شرعاً جائز نہیں ہوگا، جہاں پہ میرے پاک امام کا نام آئے وہاں جھوٹ کا تو شائبہ تک نہیں ہے، تصور نہیں آ سکتا، جو سوچے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ اسی کتاب کے اندر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا جان نے میرے بابا جان کو ایک اپنا نگینہ دیا اور حکم دیا کہ یا علی اسے لے جاؤ ایک نقاش کے پاس، اور نقاش کے پاس جا کر اسے کہو کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ اس پر لکھنا ہے محمد ابن عبداللہ، یعنی انگوٹھی پر میرا نام لکھو، میرے بابا جان کا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا نام لکھو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان لے کر گئے انگوٹھی نقاش کے پاس، نقاش کو جا کے میں نے ہی وہی حکم سنایا جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اس پر لکھنا ہے محمد ابن عبداللہ۔ نقاش نے جب لکھنا شروع کیا تو محمد کا کلمہ تو لکھ دیا، لیکن جیسے ابن عبداللہ لکھنا چاہتا ہے کوئی ایسی قوت اس پہ غالب آتی ہے کہ وہ ابن عبداللہ نہیں بلکہ لکھ دیتا ہے محمد رسول اللہ۔ اب نقاش نے جب دیکھا کہ میں تو کچھ اور، حکم کچھ اور تھا، لکھ یہ دیا گیا، پریشان ہوا کہ کہا مولا یہ تو نگینہ بڑا قیمتی ہے اور میں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا، پریشان ہوا۔ امیر المومنین وہی نگینہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، حضور سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا حکم بیان کیا تھا بین ہی جیسے آپ نے کہا۔ وہ نقاش کہتا ہے کہ میں لکھتا چاہ رہا تھا محمد ابن عبداللہ، لیکن لکھ دیا گیا محمد رسول اللہ۔ تو اب وہ پریشان ہے کہ اگر حضور تقاضا کریں گے تو میں تو اس کی قیمت دینے سے قاصر ہوں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی اور مسکرا کے فرمایا یا علی کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے محمد ابن عبداللہ کہو یا محمد الرسول اللہ کہو، میرے لیے کوئی فرق نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے وہی انگوٹھی اپنی انگلی پہ پہنی اور کچھ دیر استراحت کے لیے لیٹ گئے۔ استراحت کے بعد جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ اسی انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ رسول اللہ ایک لمحے کے لیے ابھی متفکر ہوئے تھے جو اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کا نزول کیا اور فرمایا کتبت ما اردت وکتبنا ما اردنا۔ حبیب متفکر کیوں ہیں؟ جو آپ نے چاہا وہ آپ نے لکھوا لیا، جو ہم نے چاہا وہ ہم نے لکھوا لیا۔ گویا محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کلمہ میں پڑھنا یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے تو غدیر کے مقام پر اگرچہ کہ وہ نظام ولایت ایک پورا سسٹم رسول اللہ دے کر گئے ہیں، جب یہ ولایت آئی تو آواز قدرت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ یہ موسوعات و کلمات الامام الحسین علیہ السلام سے ایک روایت میں نے اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کی۔ ایک حدیث اور سنیں، حدیث اگرچہ طویل ہے، یہ فرائض السمتین، یہ اگر آپ دکھا سکیں، فرائض السمتین جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں محدث ہیں امام جوینی جو کہ امام ذہبی اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے، ان کے بھی یہ حدیث میں امام ہیں، استاد ہیں۔ تو محدث جوینی نے فرائض السمتین 2 جلدوں میں لکھی۔ اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 238 سے 239 اور 240 پر یہ حدیث بڑی طویل ہے جو نقل کی ہے اور پوری سند بھی اس کی بیان کی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آخری راوی ہیں، یعنی رسول اللہ سے جو بیان کرتے ہیں، حدیث مرفوع ہے کہ پچھلے پوری سند وہ کافی لمبی سند ہے، میں وقت کے کو بچانے کی خاطر اس کا پوری سند نہیں بیان کر رہا۔ تو یہاں پہ کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو جنت کی سیر کی اور جہنم کے دروازوں کو دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور ان 8 دروازوں کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ فیضاً علی الباب الاول منہا مکتوب، جو باب اول تھا جنت کا، جہنم کا نہیں، جنت کا، اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکل شیء حیلۃ وحیلۃ طیب العیش فی الدنیا 4 خصال القناعۃ ونبذ الحقد وترک الحسد ومجالسۃ اہل الخیر، کہ جنت کے پہلے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ وعلی الباب الثانی مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکل شیء حیلۃ وحیلۃ سرور فی الآخرۃ 4 خصال مسح راس الیتامى والتعطف علی الارامل والسعی فی حوائج المسلمین والتفقد الفقراء والمساکین۔ یعنی پہلی سطر پہ، جنت کے دوسرے دروازے کے پہلی سطر پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا یہ جملے جو میں نے ابھی عربی میں پڑھے ہیں، اب اس کا ترجمہ کروں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ وعلی الباب الثالث منہا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکل شیء حیلۃ وحیلۃ صحۃ فی الدنیا 4 خصال قلۃ الکلام وقلۃ المنام وقلۃ الماشی وقلۃ الطعام، کہ جنت کے تیسرے دروازے پہ بھی یہی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ جنت کے چوتھے دروازے پر پھر پہلے 3 جملے یہی لکھے ہوئے ہیں، نیچے اس میں تبدیلی ہے۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا پڑھ کے سناؤں تو اس میں بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ جنت کے 5ویں دروازے پر بھی یہی ہے، 6 دروازے پہ بھی یہی ہے۔ وعلی الباب الثانی منہا مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ
بیاض القلب فی اربع خصال فی عیادت المریض و اتباع الجنائز و شرع اکفان الموتى و دفع القرض وعلى الباب الثامن منها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من أراد الدخول من هذه الأبواب الثمانية فليتمسك بأربع خصال بالصدق والسخاء وحسن الأخلاق وكف الأذى عن عباد الله عز وجل. رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں پر پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد رسول اللہ ہے، پھر علی ولی اللہ ہے. ہم علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا کلمہ اس دنیا کے اندر گواہی بنے گا کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جنت کے دروازوں پر جو کلمہ لکھا ہے وہ یہی کلمہ ہے جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے میرے نبی کی حدیث بھی موجود ہے، پوری حدیث مرفوع ہے، پوری سند کے ساتھ موجود ہے. حدیث اگرچہ بڑی طویل ہے لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہیں پہ اس کو ختم کر دیا، مکمل کر دیا. پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے.